الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ دانے کی طرح ہے جو اپنے میں سے 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ فرماتا ہے۔ وہ تو بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اسے وہ کسی پر اپنا احسان نہیں جتاتے، نہ اسے تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر خوف اور ہر غم سے بچا کر رکھتا ہے۔ اچھی بات کہنا اور کسی کو معاف کر دینا اس خرچ سے بہتر ہے جس سے کسی کو تکلیف دی جائے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ بڑا بردبار ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سنا ہے کہ مالک الملک اپنی مخلوق کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور یہ ہدایت اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے عطا فرمائی، جنہیں عظیم الشان درجات عطا فرمائے، اور ان درجات کا اظہار ان اعجاز سے ہوا جو ان سے سرزد ہوئے اور جو مخیر العقول تھے، کہ جنہیں دیکھ کر سارے حکماں، سارے دانشور انگشت انداں ہو گئے۔ تاریخ میں وہ اعجاز پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور اس طاقت سے شیطان نے فائدہ اٹھایا اور مخلوق خدا کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ کہیں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ بات ہی ناممکن ہے، انسان سے یہ بات کس طرح سرزد ہو سکتی ہے، اور کہیں لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی کہ جن لوگوں سے یہ اعجاز سرزد ہوتے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہیں، یا خدا سے تعلق رکھنے والے، خدا کے بیٹے۔ غرض ہے کہ شیطان نے مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہی استعمال کیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل تھے اور شیطان سے دوستی رکھنے والے تھے، وہ شیطان کے اس چالاکی میں پھنس کر گمراہ ہو گئے۔ مگر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا، وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ ہدایت اس مالک الملک کی طرف سے ہے جو عظیم الشان ہے، اور یہ ہدایت بھی عظیم الشان ہے، اور اس کو لانے والے بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بنائے۔ رسولوں کی شان اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو قرآن پاک کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور اس کی شان اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ غرض مخلوق خدا کے لیے ہدایت اللہ تعالیٰ کے رسول لائے، اور وہ قرآن پاک میں عطا فرمائی گئی۔ یہ صورت کا وہ حصہ آپ نے پہلے سنا کہ سب سے پہلی ہدایت یقین ہے۔ یقین کون سا؟ یہ یقین کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہی رب ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس یقین کو کامل کرنے کے لیے مالک الملک نے بہت سی مثالیں عطا فرمائیں۔ اب دوسری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور یہ اس لیے کہ ہر انسان کو دولت بہت پیاری ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا بہترین حصہ، طاقت، علم، عقل، ہر چیز خرچ کر کے وہ اسے کماتا ہے، اور اسی جگہ میں وہ خرچ کرتا ہے جسے وہ بہت پیارا سمجھے، اپنی جان و مال سے بھی زیادہ عزیز سمجھے، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھے۔ اس پر وہ اپنی اتنی محبت والی چیز خرچ کر سکتا ہے، اس لیے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو صداقت کا ثبوت ہے، یعنی انسان اپنی اس قیمتی چیز کو خرچ کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ جسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا مالک و خالق رب تعالیٰ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ علیم و بصیر ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر اسے قیمتی کوئی چیز انسان کے دل میں نہیں رہ سکتی۔ اس یقین کے بعد اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور اس پر قربان کرنا میرے لیے گھاٹے کا سبب نہیں بلکہ میری عزت، میرے مال اور میری جان میں اضافے کا سبب ہوگا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کر کے
اپنے یقین کا یہ ثبوت پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بہت اونچا درجہ رکھا اور انہیں کا ذکر اور انہیں کی پیروی یہاں فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مثال سے واضح کر رہا ہے کہ جس طرح ایک دانے کو زمین میں بویا جائے اور اس کی 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں 100 دانہ لگیں، یعنی کہ ایک دانے کا 700 گنا زیادہ لگے، اور فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے اس لیے خرچ کرتے ہوں کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس سے کوئی چیز مطلوب ہو، یا لوگوں میں اپنی شہرت یا جن کو دیا جا رہا ہے ان سے احسان مندی مطلوب ہو۔ یہ خرچ اسی صورت میں فضیلت قبولیت رکھتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اس میں کوئی چیز مطلوب نہ ہو، کوئی اور مطلب نہ ہو، صرف ایک ہی مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو پھر ایسا خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبولیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد پاک اس وقت فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا فرمائی، اور مخلوق خدا نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، اور اس ارشاد پاک کا شان نزول بھی کئی طریقوں سے بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنی صداقت اور یقین کا ہر مقام پر ثبوت دیا، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے اپنا مال، جان، غرض ہر چیز خرچ کی۔ جنگ تبوک کا وقت تھا، یعنی رومیوں سے لڑائی کا حکم ہوا، اور وہ اس لیے کہ رومی اس وقت بہت طاقتور تھے دولت کے لحاظ سے اور سپاہ کے لحاظ سے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر جرار اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ تم بھی اب تیاری کرو۔ تو یہ حکم سن کر غلامان رسول نے اپنی طاقت سے بڑھ کر قربانیاں پیش کیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے اور 2000 اشرفیاں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی اس قربانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اپنے ہاتھ مبارک سے ان اشرفیوں کو کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف پلٹاتے ہوئے فرمایا کہ عثمان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 4000 دینار لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس 4000 دینار تھے، جن میں سے میں نے 2000 آپ کے سامنے پیش کیے اور 2000 پیچھے چھوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہاری اس قربانی میں بھی برکت ڈالے، اور جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے خدا اس میں بھی برکت ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے بعد الانبیاء افضل البشر کا لقب عطا فرمایا، حضرت بکر صدیق، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹا دیا، ایسے موقع پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اس سعادت سے وہ محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے اور اپنے کپڑے اتارے اور وہ کپڑے اپنے غلام کو دیے کہ خاموشی سے جا کر ان کپڑوں کو بیت المال کے ڈھیر میں رکھ دو، اور خود بوری کا لباس پہن کر اسے بیری کے کانٹوں سے سی لیا۔ ادھر وحی نازل ہوئی، جبرائیل حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل نے بوری کا لباس پہنا ہوا ہے اور بیری کے کانٹوں سے سیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ پہلے آپ نورانی لباس میں آتے تھے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ آج سارے ساکنین عرش یہی لباس پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا ہے، اس لیے مجھے یہی لباس پسند ہے، اور سب یہی لباس پہنے، اور تمام فرشتے بوریاں لپٹے ہوئے ہیں اور بیری کے کانٹوں سے سیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص سے خرچ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ جس نے جتنے خلوص سے جتنی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرض چکا دیا ہے، میں نے ہر ایک کی خدمت کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف ابو بکر کی خدمت کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز خود عطا فرمائے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ اور قربانی کے اعلیٰ درجے کا ثبوت تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ارشادات فرمائے اور بہت سی احادیث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص سے قربانی دیتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا، بلکہ ہر طرح کی کامیابی اور عزت اسے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ایک کھجور بھی خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اسے بڑھاتا رہتا ہے کہ جس طرح کوئی ایک گھوڑی کا بچہ لے کر اسے پالتا رہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر بڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خیال کرنا گناہ ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی خلوص سے جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خلوص کی بدولت اس خدمت کو اسی حیثیت میں نہیں رکھتا، بلکہ اس کو اتنی وسعت دیتا اور اتنا بڑا دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹنی نکیل والی خدا کے راستے میں قربان کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت کا جو درخت ہے اس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں اور اس کی شاخیں جنت میں ہیں۔ جو شخص اس درخت کی جس ٹہنی کو پکڑے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ حضرت علی ایک بار مشکل کا شکار ہو گئے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہ تھا، تو ایک قمیض جو گھر میں پڑی تھی اسے لے کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے گئے۔ سوچا کہ فروخت کر کے بچوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز لے آئیں۔ بازار میں جا کر اسے 6 درہم میں فروخت کر دیا، اور جب 6 درہم لا رہے تھے تو راستے میں ایک سائل ملا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے صحابی میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھ پر رحم فرماؤ۔ حضرت علی نے وہ ساری رقم اس کو دے دی۔ پھر آگے آئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اونٹنی ہے جو کہ فروخت ہو رہی ہے۔ حضرت علی کو وہ بہت پسند آئی اور اس اونٹنی کی قیمت دریافت کی اور فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے ادھار دے دی۔ پھر آگے آئے تو ایک اور آدمی ملا۔ اس نے کہا کہ یہ اونٹنی بہت خوبصورت ہے، آپ یہ فروخت کرتے ہیں تو مجھے دے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں فروخت کرتا ہوں، چنانچہ اس نے نفع پر وہ خرید لی اور نفع پر خرید کر ساری رقم نقد پیش کر دی۔ حضرت علی جب لے کر چلے تو انہیں خیال آیا کہ میں نے جس سے اونٹنی ادھار لی ہوئی تھی میں اب اس کی رقم پہلے جا کر ادا کر دوں۔ وہیں سے واپس لوٹے، جا کر اس آدمی کو تلاش کیا، ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ آخر پریشان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا۔ وہ جو سائل تھا جس نے تم سے پیسے مانگے وہ رضوان تھا، یعنی جنت کا دروغہ، اور جس سے تم نے اونٹنی خریدی وہ میکائیل تھا، اور جس نے تم سے اونٹنی خریدی وہ جبرائیل ہیں۔ یہ سارا تمہارا امتحان تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہو۔ سامعین اکرام، یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی شان بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتنی شان بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کس طرح اس پر عمل کیا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط لگائی ہیں وہ بہت سخت ہیں کہ دل میں کوئی طمع و لالچ اسے مطلوب مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خرچ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے جو بھی خرچ کیا انہیں کبھی دنیا کی شہرت، آرام یا کسی کی احسان مندی مطلوب نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی یہ قربانی تھی۔ حضرت بکر صدیق نے اپنی ساری دولت دے کر غریب اور بےکس ناقص لوگ کفار سے خرید کر آزاد فرمائے۔ تو ایک دفعہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ اتنی دولت خرچ کر کے ایسے کمزور اور نکمے لوگوں کو تم آزاد کرا رہے ہو۔ اگر پیسے خرچ ہی کرنے ہیں تو ایسے آدمیوں کو آزاد کراؤ کہ جو ہنرمند ہوں، قابل ہوں، تاکہ تمہیں فائدہ بھی پہنچے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دولت اس لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے فائدہ پہنچے اور مجھے کوئی کارآمد آدمی ملے، بلکہ یہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو
اور اس سے مجھے کچھ مقصود نہیں۔ ایسی قربانی، ایسا خلوص، ایسا سارا اگر صحیح معنوں میں سوچا جائے تو آسان بات نہیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور نفس اس کا ساتھی ہے۔ ضرور انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں، میں نے بہت کمال کیا، میں نے بڑی مشکل سے یہ مال حاصل کیا تھا، اس لیے میں نے بڑی قربانی دے دی ہے، یا جس پر خرچ کیا جائے اور اس کی طرف سے بدسلوکی ہو تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میرا احسان تو مانا ہی نہیں، یہی تو میرا دشمن ہے۔ یا اس طرح کے کئی خیالات شیطان اس کے دماغ میں پیدا کر کے ضرور اس کی یہ قربانی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ قربانی انہیں کی قائم رہتی ہے جو شیطان اور نفس کے پنجے سے آزاد ہوں، اور یہ آزادی انہیں کو حاصل ہوتی ہے، انہیں یہ شیطان غلبہ حاصل نہیں کر انہیں پر یہ شیطان غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے، اور اس روشنی کی بدولت ان کے سامنے دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، اور ان کے سامنے قیمتی چیز صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور اس دنیا اور اس کے سارے مال کو ایک گھاس کے تنکے کے برابر نہیں سمجھتے۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم کے 5000 بکریوں کا ریوڑ تھا، اس پر جو نگہبان کتے رکھے ہوئے تھے ان کے توق سونے کے تھے۔ ایک دن ساری بکریاں چر رہی تھیں، کتے سونے کے توق پہنے ہوئے ان کی حفاظت کر رہے تھے، تو ایک فرشتہ انسانی لباس میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے بڑے غور سے ان بکریوں کو بھی دیکھا اور کتوں کے ان سونے کے توقوں کو بھی دیکھا، اور پھر اس نے پڑھا کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکات والروح، وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب اس نے یہ پڑھنا شروع کیا، حضرت ابراہیم سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار اور پڑھو تو یہ آدھا ریوڑ تم لے لو۔ اس نے پھر دوبارہ پڑھا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہی پڑھتے رہو اور یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تم ہی لے لو۔ فرشتہ پھر حیران ہو گیا، اور اس نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اپنا خلیل بنایا ہے یہ اس درجے کا حقدار تھا، واقعی اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خلوص تھا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اس کے دل میں کسی اور چیز کی قیمت نہیں۔ سامعین کرام، یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی والے راستے پر چلنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، دل و دماغ کی آزادی اور روشنی ضروری ہے، اور یہ آزادی اور روشنی صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ جب دل و دماغ کا تعلق اس پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے جو بنایا ہی روشن کرنے کے لیے گیا ہے، تو پھر انسان شیطان اور نفس کے پنجے سے آزاد ہو کر، دنیا کی محبت سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اور وہی انسان دونوں جہانوں کی کامیابی اور سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پاک سینوں کو حاصل ہوتی ہے، اور سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بننا چاہتے ہیں، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہو، ان کے دل و دماغ منور ہو جائیں، اور وہ دونوں جہانوں کے غموں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔